بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، ماہ سفر میں صرف 3 دانے لونگ پر سورۃ الکوثر اس طرح پڑھ لیجئے گا، تقدیر ایسا چمکے گا سوچا بھی نہ ہوگا۔ مال اور دولت غیب کے خزانوں سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ عمل کرو گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں سورۃ الکوثر اور 3 دانے لونگ کا ایک ایسا باکمال عمل آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ اگر آپ زندگی میں صرف ایک بار بھی ماہ سفر کے مہینے میں 3 دانے لونگ لے کر سورۃ الکوثر اس طرح پڑھو گے، یقین مانیے اس عمل کے ذریعے سے آپ اپنا تقدیر خود بدل سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ کے ہاں اپنا عمل جو ہے مقبول کر سکتے ہیں، اپنے نصیب کے بند دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ سفر اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام تر مہینے رب تعالیٰ کے ہاں مبارک اور معزز ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ رب تعالیٰ کے ہاں جو ہے 12 مہینے ہیں۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، جو کہ لوگوں میں یہ بات غلط پھیل چکی ہے کہ وہ لوگ جو ہے ماہ سفر کو زمانے جاہلیت سے لے کر آج تک جو ہے بعض لوگ اس کو منحوس مہینہ قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ ہر مہینہ بابرکت ہوتی ہے، ہر مہینہ جو ہے بڑا ہی عظمت والا ہوتی ہے، کیونکہ جس چیز کے ہاں رب تعالیٰ کے ہاں قدر ہوتی ہے تو وہ چیز بڑی ہی بابرکت ہوتی ہے۔ تو محترم دوستو، ماہ سفر بھی برکتوں والا مہینہ ہے، قبولیت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ بس آپ نے جو ہے سورۃ الکوثر کا یہ عمل 3 دانے لونگ پر ماہ سفر میں ایک بار ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو رب تعالیٰ قدم بقدم کامیابی عطا کرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد روز بروز کامیابی کی طرف چل بسے، رب تعالیٰ آپ کی اولاد کو ہر قسم کے خطرات، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کے مصائب، ہر قسم کے آفات، نظر بد، حاسدین کی حسد سے حفاظت میں رکھے، دشمنوں کی دشمنی سے، بغض والے لوگوں کی بغض سے رب تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو محفوظ رکھے۔ تو آج کی یہ ویڈیو اسپیشل آپ دوستوں کے لیے ہے۔ پیارے دوستو، آج کل کے دور میں ہر انسان دوسرے انسان کی ترقی دیکھ کر جل جاتا ہے۔ زیادہ تر یہ بات جو ہے یہ عمل خاندانوں میں ہوتی ہے کہ جب خاندان کا ایک فرد رب تعالیٰ اس کو مال اور دولت سے نوازے تو باقی لوگ جو ہے اس کو دیکھ کر جل جاتے ہیں، اس سے بغض کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ ان کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی۔ پیارے دوستو، اسی طرح اگر آپ گھر کے خاندان، آپ کے گھر والوں میں کوئی بھی بندہ رب تعالیٰ اس کو اچھا سا کاروبار دے تو لوگوں سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اچھا خاصا گھر عطا کرے رب تعالیٰ، بنگلہ عطا کرے، تو خاندان والے جو ہے اس حد تک جاتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں سے یہ گھر چلا جائے، مال اور دولت ختم ہو جائے، اس کی کاروبار برباد ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، آج کل کے دور میں یہ بات بہت عام ہو چکی ہے۔ اگر لوگ آپ تک جو ہے پہنچ نہیں سکتے تو آپ کی بربادی کے منتظر ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ہر قسم کی تدبیریں اختیار کرتے ہیں، ہر قسم کی چال چلن چلتے ہیں، یہاں تک کہ بات جو ہے جادو کی حد تک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ بات جو ہے نظر بد تک آ جاتی ہے، یہاں تک کہ بات جو ہے جنات کے
اثرات کے حد تک آ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے خاندان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کے کاروبار کو دیکھ کر جل جاتے ہیں، آپ کے کاروبار کو دیکھ کر آپ سے حسد کرنے لگتے ہیں، آپ کی ترقی ان سے برداشت نہیں ہوتی، آپ کی مال اور دولت، اچھا گاڑی بنگلہ دیکھ کر وہ لوگ جو ہے حسد کرنے لگتے ہیں، تو پیارے دوستو یہ ایسے خطرناک اور مہلک عادات ہے جس کی وجہ سے آپ کا کاروبار ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس پڑا ہوا مال اور دولت ختم ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی نوکری، آپ کا کاروبار ہلاک اور تباہ برباد ہو سکتا ہے۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے انہی صورتوں میں اگر آپ کو بھی لگے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، یا کوئی حاسد ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے، یا اسی طرح آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو آپ کی کامیابی نہیں دیکھ سکتا اور اس وقت کے انتظار میں ہے کہ کس طرح سب کچھ آپ سے ختم ہو جائے، تو پیارے دوستو ایسی لمحوں میں آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ عمل 3 دانے لونگ لے کر آپ نے اس پر یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے دشمن آپ کے ترقی دیکھ دیکھ کر جل جائے گا، لیکن آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح جو لوگ نظر بد کے ہیں، آپ پر کوئی بھی نظر بد کام نہیں کرے گا، کوئی بھی جادو، جنات کے اثرات کچھ بھی آپ پر اثر نہیں کرے گا، لیکن یہ تب جب آپ ماہ سفر میں صرف 3 دانے لونگ لے کر اس پر سورۃ الکوثر کا یہ عمل کر لیں۔ پیارے دوستو یہ عمل آپ نے کرنا کس طرح ہے اور کتنی تعداد میں کرنا ہے اور کس وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے کاروبار کو حاسدین سے، بغضین سے، اپنے دشمنوں سے بچانا چاہتے ہیں، اپنی ترقی کو اپنے گھر اور خاندان والوں سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی غلط نظروں سے بچانا چاہتے ہیں، تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اس عمل کو سمجھیے اور اچھے طریقے سے بتائے گئے طریقے سے آپ اس عمل کو ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کی اس بابرکت ویڈیو کی طرف۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ بڑا ہی آسان وظیفہ ہے، لیکن آپ کا کچھ وقت لگے گا، لیکن یہ تھوڑا سا وقت جو آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے گا، آپ کی زندگی میں ترقی اور کامیابی لائے گا، آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ یقین مانیے آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کیا آپ کے آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ اس وظیفے کے جتنے بھی اثرات اور فوائد ہوں گے اس سے مستفید ہو کر رہے گی۔ پیارے دوستو سب سے جو پہلا کام ہے وہ ہے آپ نے اچھی طرح وضو کرنی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی ترقی چاہتے ہیں تو آپ وضو بنا لیں، اور وضو کے اثرات یہ ہوں گے کہ جو شخص باوضو ہو کر رہتا ہے، باوضو ہو کر رہتا ہے تو پیارے دوستو وہ شخص جو ہے ہر قسم کے خطرات سے رب تعالی اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ اچھی طریقے سے وضو بنا لیں تو پیارے دوستو اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے درود پاک۔ پیارے دوستو درود پاک آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھو گے اتنا ہی آپ کے وظیفے میں اثر زیادہ رہے گا اور آپ کا وظیفہ جلد از جلد کام کرنا شروع کرے گا۔ محترم ناظرین، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے بدلے رب تعالی آپ کو 4 چیزیں عطا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام نسائی رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بیچتا ہے، رب تعالی اس درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اس کے بدلے میں رب تعالی 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات جو ہے بندے کی بلند کر دیتا ہے۔ تو محترم دوستو درود شریف آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 11 مرتبہ جتنا آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوستوں نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔
محترم ناظرین، استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ استغفار کثرت سے پڑھنے والے کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے رب تعالیٰ کے آپ محبوب بن جاؤ گے، کیونکہ اگر آپ استغفار سچے دل سے کرو گے اور اپنے گناہوں پر ندامت شرمندگی اختیار کرو گے، یقین مانیے رب تعالیٰ ان کلمات کے پڑھنے سے آپ کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ سمندر کے جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو محترم دوستو، آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کا ورد کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 دانے لونگ جو ہے آپ نے لینے ہیں۔ عام طور پر گھروں میں بھی موجود ہوتے ہیں، اگر گھر میں نہ ہو تو قریبی کسی دکان سے لے کر آپ جو ہے 3 دانے لونگ لے لیں اور سامنے کسی پلیٹ وغیرہ میں آپ رکھ دیں، اور آپ نے 1 دانہ لونگ لے کر مٹھی میں رکھ کر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر دم کرنی ہے، پھر آپ اس کو رکھ دیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے دوسرا لونگ کا دانہ لے، اس پر 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لے اور دم کر کے رکھ دیں۔ اسی طرح تیسرا دانہ لے کر آپ نے جو ہے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے دم کر کے رکھ دینی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے جلدی یہ وظیفہ نہیں کرنا، جان نہیں چھوڑانا، بلکہ کامل یقین کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ ہر دانے پر پڑھ لے تو آپ کا یہ وظیفہ 33 بار مکمل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، جب آپ 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کو 3 دانے لونگ پر مکمل کرو گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے جو کہ آیت الکرسی کا ہے۔ محترم دوستو، آیت الکرسی میں 18 جگہ رب تعالیٰ کا ذکر ہے، بعض جگہ ظاہر ہے اور بعض جگہ پوشیدہ ہے، اور یہاں تک کہ اسم اعظم بھی جو ہے وہ آیت الکرسی میں چھپا ہوا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ نے 11 مرتبہ جو ہے آیت الکرسی بھی پڑھنی ہے۔ اس عمل کے ذریعے سے پیارے دوستو، آپ کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، آپ کے کاروبار کو بد نظر سے نہیں دیکھ سکے گا، آپ کے کاروبار کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، آپ کا کوئی بھی خاندان سے ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی آپ کی ترقی کو ناکام نہیں کر سکے گا۔ محترم دوستو، جب آپ 11 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر لے تو آخر میں آپ نے درود پاک کا اہتمام ضرور کرنی ہے، کیونکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے ہر عمل کو رب تعالیٰ کے ہاں مقبول کر دیتا ہے۔ آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ کی دعا کو قبولیت کا اثر عطا کر دیتا ہے۔ تو محترم دوستو، جتنی بار آپ نے پہلی بار پڑھا ہے، 3 بار 5 بار، آخر میں بھی آپ نے اسی تعداد میں درود پاک پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طرح پڑھ لیں تو آپ نے اب اس لونگ کے دانوں پر کرنا کیا ہے؟ محترم دوستو، آپ نے ان میں سے 1 لونگ کا دانہ لے کر اپنے گھر کے اشیاء میں رکھ دینا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی کھانے کی اشیاء ہیں وہ ہر قسم کی زہریلی چیزوں سے محفوظ رہے، اور اس لونگ کے دانے کے ذریعے سے رب تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے کھانے کی اشیاء میں خوب برکت عطا کر دے گا۔ دوسرا دانہ لونگ جو ہے آپ نے اس کو لے کر کاروبار کی تجوری میں یا اپنے بٹوے پرس وغیرہ میں آپ نے رکھ دینی ہے، اور بغیر حساب کے آپ نے اس سے خرچ کرنی ہے، اور آپ نے حلال کمائی کا سوچ رکھ کر اور مناسب نفع کی سوچ کر جو ہے آپ نے کاروبار کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے آپ کا کاروبار اس حد تک پہنچ جائے گا کہ آپ کے ماتحت نوکر کام کرنا شروع کرے گی۔ محترم ناظرین، یہ عمل کرنے میں بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس عمل کے جو فوائد ہیں یقیناً وہ آپ کو حیران کر دے گا۔
پیارے دوستو، تیسرا جو دانہ رہ گیا ہے وہ آپ گھر کے کسی خاص جگہ میں رکھ دیں۔ اس عمل کے ذریعے سے جب آپ اس تیسرا جو دانہ ہے لونگ کا آپ اس کو رکھو گے تو اس کے ذریعے سے آپ کا گھر، آپ کے گھر والے ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رہے گی۔ کسی بھی قسم کے اثرات جو ہے آپ پر اثر نہیں کرے گا اور کوئی بھی قسم کی زہریلی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے سے وہ آپ کے گھر سے نکل جائے گی، بیماریاں آپ کے جسموں سے ختم ہو جائے گی، پریشانیاں، ٹینشن، ڈپریشن، مشکلیں اس گھر سے ختم ہو جائے گی، اور آپ کے آنے والے نسلیں بھی انشاءاللہ ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رہے گی۔